السلام علیکم ناظرین، دی اوپینیو کے ایک اور شوق کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے ساتھ آج ایک دفعہ پھر موجود ہیں عمر میر اور وقاص انجم جعفری صاحب، دونوں کو خوش آمدید۔ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ملک کے اندر اکنامک کرائسس ہے، ڈالر کی اڑان جاری ہے، سونا مہنگا ہو چکا ہے، اشیاء خرد و نوش عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہیں۔ اس تمام سینیریو کے بیچ میں ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی، ایک نوجوان جو کہ ارلی کیریئر ہے، اس بری اکنامک کنڈیشن کے اندر اپنے گھر کا بجٹ کیسے بنائے، کیسے سروائیو کرے۔ عمر خود ایک پروفیشنل ہیں، وقاص انجم جعفری صاحب بھی ایک پروفیشنل ہیں، کاروبار سے بھی وابستہ ہیں اور ظاہری بات ہے ایک تجربہ کار شخصیت ہے۔ ہم کوشش یہ کریں گے اپنے مہمانان سے جاننے کی کہ ان حالات کے اندر سروائیول ٹپس کیا ہونی چاہیے۔ وقاص صاحب، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ ایک تمہید کے بعد سوال رکھنا چاہوں گا کہ آج کے دور میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب اس وقت پیٹرول مہنگا ہو چکا ہے، گھی تیل مہنگا ہو چکی ہے، بجلی مہنگی ہو چکی ہے، تو ایک آدمی جس کی تنخواہ جو ہے 40 سے 50 ہزار کے بیچ میں ہے نوجوان کی، تو وہ کیسے گزارا کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عمر صاحب، عبداللہ صاحب۔ اس کو دو پہلو سے دیکھ سکتے ہیں، یعنی یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس وقت پاکستان میں یا پاکستان کی طرح کے ممالک، جس کو ہم کہتے ہیں ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، یا وہ ممالک جہاں ہماری حکومتوں کا نظام یا گورننس کا نظام یا ہماری معاشی پالیسیاں جو ہے اس طرح کی نہیں ہے کہ جو وہاں کے عوام کے لیے کوئی سہولت، کوئی آسانی اور کوئی کنوینئنس جو ہے کہ لا سکے، تو وہاں یہ پرابلم مشترک ہے۔ اگرچہ پوری دنیا ایک اکنامک کرائسس میں، اکنامک ہٹ کے اندر مبتلا ہے۔ میں تو پچھلے دنوں خبروں میں دیکھ رہا تھا کہ خود جو سلیکن ویلی کی جو آئی ٹی کی بڑی کمپنی ہے، انہوں نے بڑی تعداد کے اندر ملازمین کو لے آف کیا ہے۔ اس کا جی مطلب یہ کہ یہ ایک بڑا بڑا کرائسس موجود ہے۔ لیکن یہ جو آپ نے بات کی ہے، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو ہے، اس کا جواب دیا جا سکتا ہے اخلاقی بنیادوں پر، اور ایک ہے جو معاشی جو، یعنی اکانومی جو ہے کہ وہ بڑی بٹر ریالٹیز پر مبنی ہوتی ہے۔ محض جو ہے کہ اخلاقی باز اور سرمن سے آپ اس کا پیٹ نہیں بھر سکتے۔ لیکن بالکل۔ ظاہر بات ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ایک عقیدہ یا جس کے نتیجے میں پھر اگلے مراحل طے کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں نے اس کی پہلی پہلو میں نے اخلاقی کہا، اور وہ کیا ہے کہ ظاہر بات ہے اگر آپ کا کسی بالا تر عقیدے، نظریے پر اور زندگی کے تصور پر یقین ہے، تو پھر اس کا ہوتا ہے کہ ایسے حالات کے اندر آپ کو بنیادی جسے کہتے ہیں کہ گائیڈنگ پرنسپل وہاں سے بھی ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر اپنی خواہشات کو محدود کر لینا، ٹیمپٹیشن کے آگے جو ہے کہ بند باندھ لینا، یعنی یہ اچھا جسے کہتے ہیں کہ یعنی اپنے سے کم پر ذرا راضی ہونا، کہ جو آپ کلیم کرتے ہیں یا جو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنے لیے، اس سے تھوڑا ایک سٹیپ نیچے آ جانا۔ یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جو بہرحال اچھا اخلاق، اچھا دین، اچھا عقیدہ، اچھا معاشرہ آپ کو سکھاتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ چونکہ ہم جس ملک میں، جن ممالک میں، وہاں یعنی حکومت کا نظام تو بگڑا سو بگڑا، لیکن سچی بات تو یہ کہ ہمارے اخلاقی اور روحانی قدریں بھی جو ہے کہ زمین بوس ہو چکی ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان حالات کے اندر ایک طرف دیکھتے ہیں بہت بڑی چیریٹی بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور دوسری طرف پوری طرح ایکسپلائٹیشن بھی ہو رہی بالکل، ہوتی ہے۔ یہ تو جو وقاص صاحب نے بات کی ہے نا، یہ بہت خوبصورت بات کی ہے، اور میں توقع نہیں کر رہا تھا کہ اس کو اخلاقی بنیاد پر یا دینی بنیاد پر بھی دیکھا جا سکتا ہے اور اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے۔ اور میرے خیال میں یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جو کہ سب سے پہلے ذہن میں ہونا چاہیے۔ یقیناً میٹیریل تھنگز اور ٹپس جو ہیں وہ تو موجود ہیں، اس کے اوپر آپ کو معیشت دان بھی بتائیں گے، اس کے اوپر آپ کی اپنی بھی ایک رائے ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو آپ کو اپنے عقیدے یا دین کے اندر تبلیغ ملتی ہے، آپ کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے اندر بہرحال اس کے حوالے سے گائیڈ لائنز موجود ہیں، اپنی خواہشات کے حوالے سے، اپنی اسراف کی پابندی، اسراف نہ کیا جائے، اور تمام چیزیں جو ہیں موجود ہیں، حسد کا شکار نہ ہوا جائے، لوگوں کی دیکھا دیکھی مزید اپنی ترجیحات نہ بدلی جائیں۔ تو یہ وہ بہرحال بنیادیں ہیں کہ جو ایک انسان کو انٹرنلی ضرور سیٹسفائی کرتی ہیں، ادروائز تو اگر معاشرے کے اندر یہ وہ بنیادیں ہی موجود نہیں ہیں تو پھر تو وہ چھینا جھپٹی کی کیفیت پیدا ہو جائے، اور آدمی کہے کہ ٹھیک ہے اگر میں محروم ہوں تو میں چھین لوں کسی اور سے، یہ میرے پاس بھی ہونا چاہیے، میرا بھی اتنا ہی حق ہے ان تمام چیزوں کا۔ تو یقیناً یہ میں سمجھتا ہوں یہ بنیادی بات ہے یہاں پہ سمجھنے کی، کہ ری ایشورنس ہو اپنے اس عقیدے کے اوپر، اپنے نظریے کے اوپر،
اپنے اس ایمان کے اوپر اور اس کے اندر جو تعلیمات موجود ہیں آپ کو ملتی ہیں اس کے حوالے سے میرے خیال میں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر مزید جو ہم آگے بات کرتے چلے جائیں گے کہ مزید پریکٹیکل اس کے اندر تجاویز کیا ہو سکتی ہیں اس پہ بھی بات کریں گے۔ عمر، آپ اس حوالے سے کچھ مزید اگر روشنی ڈالیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، ٹپس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو اگین یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کس علاقے پہ رہتے ہیں اور کہاں پر آپ، اس لیے ہر ایک کی سروائیول ٹپس ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں نا۔ دیکھیں، اگر اسلام آباد میں ہیں تو اسلام آباد میں سروائیول ٹپس ڈفرینٹ ہوں گی۔ اگر آپ پنجاب کے کسی اور شہر میں یا کسی بھی صوبے کسی بھی اور شہر میں ہیں تو وہاں پر گاؤں سروائیول دیہات ٹپس میں بہت سارے، میرے کہنا ہے گاؤں میں نہ بھی ہوئے نا، آپ چھوٹے شہر میں ہیں تو بہت فرق آ جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ایک نارمل سی جگہ پر اسلام آباد میں کہیں مکان یا کوئی چھوٹا سا فلیٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو 20-25 ہزار تو نارمل آپ کو دینا پڑ جائیں گے۔ یہی مکان جو ہے وہ 3-4 مرلے کا جو ہے کہیں آپ کسی آف لوکیشن پہ کسی چھوٹے شہر میں لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ 10-15 ہزار بعد چلے جائے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کس شہر میں ہیں اور کس شہر کے مطابق آپ سروائیو کر سکتے ہیں۔ تو جس طرح پہلے بات کی کہ خواہشات کم کرنا تو ایک طریقہ کار ہے ہی ہے۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یار کہ آپ اپنے سورس آف انکم کیسے بڑھا سکتے ہیں، آپ کیسے ان چیزوں کو میں اضافہ کر سکتے ہیں جس سے آپ کے پاس جو ہے نا وہ انکم بڑھ جائے اور آپ ان خواہشات کو پورا کر سکیں جو کہ چاہے ان ضروریات کو پورا کر سکیں۔ اس لیے خواہشات ذرا ضروریات ہیں یہاں پر، تو ان ضروریات کو پورا کر سکیں جو کہ اس شہر میں رہنے کے لیے ضروری ہیں۔ اس لیے کہ جو ابھی اکنامک پریشر ہے، اس طرح میں بھی سن رہا ہوں کہ شاید اس آج کے دن یا کل کے دن 30 روپے پیٹرول مزید مہنگا ہو جائے۔ تو اگر تو یہ چیزیں ہونے والی ہیں تو دیکھنے کی ضرورت ہے یار کہ آپ ان چیزوں کو کم سے کم استعمال کر سکیں جو کہ لائک انتہائی ضرورت کی چیزیں ہیں۔ اور اس لیے کہ دیکھیں، ایسا بھی ہم کر سکتے ہیں کہ اپنی خواہشات کو مکمل طور پہ ختم کر دیں اور ضروریات کو جو کہ بیسک نیڈز ہیں ان پہ کٹ لگا دیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں صرف دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بیسک نیڈز ہیں کیا۔ تو جو آپ کی بیسک نیڈز ہیں صرف آپ ان پہ فوکس کریں، اور بیسک نیڈز کے علاوہ آپ کا مین فوکس ہونا چاہیے کہ اگین کہ آپ اپنی سورس آف انکم بڑھا سکیں تاکہ کم از کم بیسک نیڈز پوری ہو سکیں۔ ٹھیک ہے، تو اچھا وقاص صاحب، اس بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ جیسے عمر نے کہا کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس جگہ پہ رہ رہے ہیں، گاؤں میں ہیں، چھوٹے شہر میں ہیں، شہر کے کس حصے میں ہیں۔ تو ہماری یہ تنخواہ ہے یا بالفرض ہم کہتے ہیں 40-50 ہزار اگر کوئی فرد کما رہا ہے یا لاکھ بھی کما رہا ہے، چلیں اگر وہ زیادہ بہتر اس میں پوزیشن میں ہے، تو یہ براہ راست اثر انداز ہوتا ہے اس کے لائف سٹائل کے اوپر، ان تمام چیزوں پر کہ وہ کس جگہ پر رہتا ہے، اور اسی حساب سے اس کی بچت بھی ہو سکتی ہے، اسی حساب سے اس کا سروائیول بھی بہتر بھی ہو سکتا ہے اور مشکلات میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آج کے دور میں یہ نوجوان ہیں وہ کس طرح سے اپنے پروفیشن کا تعین کریں اور اس کیریئر کو کس انداز میں آگے بڑھائیں کہ وہ ان مشکل حالات کا ان پر اثر کم سے کم ہو اور ان کا جو سروائیول ہے وہ زیادہ ہو، بہتر انداز میں ہو سکے۔ تو نوجوانوں کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا پروفیشن اور کیریئر کو کس انداز میں آگے گروتھ دیں ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے؟ کیونکہ ہمیں لگ رہا ہے کہ اب یہ حالات چلیں گے، مطلب اللہ کرے جلدی ختم ہو جائے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ یہ سال 6 مہینے تو حالات ایسی رہ سکتی ہے۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس سب کے بیچ میں ایک پروفیشنل کو، ایک کیریئر اورینٹڈ پرسن کو اپنے کیریئر کو کس انداز میں مزید آگے بڑھانے کی اور کیسے پلان کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، یہ تو ہم اس پر متفق ہیں اور یہ شاید ہمارا اس پر تو کنسنسس ہوگا کہ اس وقت جاب مارکیٹ تو بہت محدود ہو گئی ہے، یعنی گورنمنٹس کے پاس جاب موجود نہیں ہے، اور دوسری طرف دیکھا جائے تو جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کے اندر بھی جو ہے کہ ایک خاص کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، ظاہر وہی ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی ضرورت تو یہ ہے، چونکہ بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے چونکہ نصابات اور ہماری جو اسکول لیول کے اوپر جو ہماری ایجوکیشن ہے اس نے جو ہے کہ وہ اپ گریڈ نہیں وقت کے ساتھ ساتھ، کہ جس کے نتیجے میں ایک بچے کو اسکول ایجوکیشن کے دوران یہ اندازہ ہو کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں اور اس کے پاس ملٹیپل آپشن موجود ہیں۔ یعنی عام طور پہ پوری دنیا میں اسکولنگ یہی کرتی ہے نا کہ وہ ایک بچے یا بچی کے اندر، ایک اسٹوڈنٹ کے اندر جو ہے کہ یہ سیلف اویئرنیس پیدا کرتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچان جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ میری تجویز تو یہ ہے، یا میری جو ہے کہ ایک ایڈوائس یہ ہے کہ یعنی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے اسکل کی۔ میں کہتا ہوں کہ آج کی دنیا میں اگر کسی کے پاس اسکل موجود ہے، اور اسکل سے مراد میں کوئی یعنی کوئی بہت آئی ٹی کی اسکل کی بات نہیں کر، پاکستان جیسے معاشرے میں اگرچہ ظاہر اس کی بھی ضرورت ہے اور اتنی بڑی آبادی میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن میری ایک جو لائف ٹائم لرننگ ہے نا، میں کہتا ہوں کہ اگر ایک فرد الیکٹریشین ہے اور ڈرائیور ہے، یہ ایک اسکل ہے، جی، یعنی وہ کبھی بھوکا نہیں مرتا، وہ بے روزگار نہیں رہتا۔
यानी वो ऑफिस से लेकर किसी की जाती गाड़ी चला लेगा, वो किसी रूट के ऊपर जो है कि अपनी वो कर लेगा, वो किस्तों पर गाड़ी ले लेगा, वो बैंक से लोन करके ले लेगा, वो किसी अपने दोस्त की या किसी और की गाड़ी लेकर जो है कि वो उसको डेली चार्ज उसकी बुनियाद पर जो है कि वो पेमेंट करके और कुछ अपना बचा लेगा। उसमें हमारा मसला यही है कि हमने बच्चों को या अपने इसको इस काम के लिए तैयार नहीं किया। मैं समझता हूँ एक तो पहली चीज जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि भाई एक तो हमें ये लाजमी कर देना चाहिए कि हमारे बच्चों के पास कोई ना कोई स्किल होना चाहिए, एक बात। दूसरा ये है कि अगर एक घर के अंदर सिर्फ एक कमाना, जो हमारे एक पुराना एक निजाम चल रहा है पैट्रियार्की, कि भाई जो कि एक कमाने वाला है और 4 या 6 खाने वाले हैं, अब शायद उसका दौर लद गया है। इस पर जो है ना कि हमें ये बात भी करनी चाहिए कि भाई अब यानी मिसाल के तौर पर बच्चे दौरान तालीम भी जो है कि अर्निंग कर सकते हैं, और आज की दुनिया ने ये बता दी है। यानी इस वक्त भी जो है, मैं पिछले दिनों एक सेशन सुना था, उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में एक बैंक के ज्यादा से ज्यादा जो है कि कस्टमर जो है कि 3 लाख है, और 5 करोड़ पाकिस्तान में लोग ऐसे हैं कि जिनका कोई बैंक अकाउंट नहीं है। और अगर कोई बासलाइज बंदा इस पर सोचे तो क्या कोई ऐसी सूरत बन सकती है कि जिसके नतीजे के अंदर और लोग काम कर रहे हैं, लोग इंटरवेंशन कर रहे हैं। यानी ये जो जिन लोगों ने ये सारा काम किया है, चाहे वो पाकिस्तान की करीम से लेकर और हमारे जो है ना किस तरह के छोटे छोटे ऑनलाइन, तो आई थिंक जो है कि आप इसके ऊपर बैठकर भी जो है कि आप बहुत सारी चीजें, मैं अपने घर में देखता हूँ कि मेरी अब एक बेटी जो ग्रेड 4 के अंदर है, वो कहती है कि पापा मुझे यूट्यूब चैनल बना दे। यानी वो उसको बता रहे देख देख के उसने ये चीज है, इसलिए कि वो अपनी बहन को देखती है, वो और कहीं से बातें सुनती है, तो हमको अब वो यानी उसकी लैंग्वेज कैपेसिटी मुझसे बेहतर है, उसके अंदर इत्मीनान मुझसे बहुत बेहतर है। तो आई थिंक जो है कि हमें इसमें हौसला अफजाई करनी चाहिए, एक बात। दूसरा है कि जॉब्स जो है कि वो मुकम्मल तौर पर जो है कि वो पूरा नहीं कर सकती, तो इसके साथ साथ कोई ना कोई, जिसको कंसल्टेंसी कहते हैं, कि जिसके पास कुछ स्किल मौजूद है, उसको जो है ये भी काम करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है ये 3-4 चीजें ऐसी हो सकती है कि जिसके नतीजे में हम किस तरह से यानी सरवाइव करने में हमारे नौजवान जो है कि कामयाब हो सकते हैं। बहुत खूब आपने ये जो बात की है कमाने वाले ज्यादा, मेरे ख्याल में ये एक बुनियादी बात है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमारी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है ऑलमोस्ट, वो खवातीन पर मबनी है। और पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है कि जहां पर खवातीन की रेशो जो कि इस वक्त वर्क फोर्स में शामिल है वो बहुत कम है, अभी भी बहुत पीछे है। अगर हम देखें हिंदुस्तान, अगर हम देखें बांग्लादेश, इसी तरह मलेशिया और दीगर ममालिक, तो वहां पर आपको खवातीन शाना बशाना तो पीछे पुरानी बात हो गई है, वो अब बल्कि इकदामी तौर पे आगे बढ़ते हुए ज्यादा तादाद में वही आपको नजर आ रही हैं, और वो प्रोडक्टिव भी ज्यादा हैं, उनकी जो जॉब के साथ कमिटमेंट है वो भी ज्यादा है, ठीक है। और ज़ाहिरी बात है उसी हवाले से उनकी फिर एक मैं समझता हूँ कि एक हेल्पिंग हैंड का जो एक तस्वुर है वो भी घर के अंदर उनको इकोनॉमी को बेहतर करने में मदद देता है। दूसरी चीज जो वकास साहब ने बात की है ना कि स्किल की, इससे तो हर बंदा मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक है। इसमें मैं थोड़ा सा एक इजाफा यहाँ पे ये करूंगा कि स्किल के साथ साथ सर आपको अपने जो भी आप काम कर रहे हैं उसके अंदर वैल्यू एडिशन लेकर आनी है। मतलब मेयर स्किल इज नॉट इनफ, वट एवर यू आर डूइंग। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ए ड्राइवर, साथ में अगर आप कुकिंग सीख लेते हैं तो नाउ यू आर ए कुक कम ड्राइवर। अब आप एक ड्राइवर से ज्यादा मैं समझता हूं कि वो कमाने के काबिल होंगे, आपकी ज्यादा एक वो वैल्यू की जाएगी। क्योंकि अब अगर एक घर के अंदर आप मुलाजिम है जहाँ पे मियाँ बीवी दोनों काम करते हैं, बच्चे घर से बाहर होते हैं, तो वहां पे उनको शायद एक ऐसे फर्द की जरूरत हो जो कि बच्चों को पिक एंड ड्रॉप भी करता हो, ड्राइवर का भी काम कर सकता हो, और साथ में कुछ थोड़ी बहुत कुकिंग करके इतना कर ले कि अफरादे खाना जो है वो भी खाना वगैरह भी खा सकें। और जाहिर बात है फिर वो छोटी मोटी ग्रोसरी भी कर लिया करेगा। तो इस सूरत में मेरा ख्याल में उसकी जो वैल्यू एडिशन है ना उसके काम में, वो उसको ज्यादा बेहतर एक सैलरी लेवल पर लेकर आ सकती है। इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि नौजवान जो प्रोफेशनल्स हैं, मैं ये देखता हूँ कि वो जो 9 to 5 जॉब से बंधे हुए हैं, जो वकास साहब ने आखिर के अंदर बात की है कि कंसल्टेंसी दे, या वो अपने ही फील्ड के अंदर मजीद कोई महारत या कोई सर्टिफिकेशन करके, हो सकता है कि वो उस दिन के अंदर 2 घंटे मजीद निकाल सकते हो। क्योंकि नौजवानी के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह आपको ना सेहत के उस तरह के मसाइल होते हैं, ना ही आपके साथ दीगर थकावट के उस तरह के मसाइल होते हैं, तो आप बहरहाल 8 घंटे से ज्यादा काम कर सकते हैं। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करें, इसका शुक्र अदा करें और कोशिश करें कि चलें अगर 12 घंटे नहीं तो 10 घंटे तो अपनी प्रोडक्टिविटी का आप दें ना, तो आप वो 2 घंटे भी अगर कहीं आप एक्स्ट्रा देंगे, कहीं पे ऑनलाइन आप एंगेज होते हैं, कहीं पे आप लेक्चर दे रहे हैं, कहीं पे अगर आपने ग्राफिक डिजाइनिंग सीख ली है, तो जैसे भी सर ने अर्ज किया कि कंटेंट कोई बना रहा है तो कंटेंट बनाने वाले को फौरी जरूरत है एक ग्राफिक डिजाइनर की,
تو ایک اچھا گرافک ڈیزائنر جو ہے وہ 2 گھنٹے بھی لگا کر اگر کسی کے ساتھ کام کر رہا ہے 1-2 لوگوں کے ساتھ تو شاید اس کو وہاں سے بھی کوئی 10-15 ہزار روپیہ آنا شروع ہو جائے. تو اس طرح سے وہ عمر والی بات ہی بھی ہے کہ اپنے جو سورس آف انکم ہے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں. اچھا وقاص صاحب میں دوبارہ اس بات کی طرف آؤں گا جو آپ نے شروع میں کی کہ وہ بنیادی اور اخلاقی اقدار جو ہمیں درس دیتی ہیں اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے میں. پرانے وقتوں میں لوگ کہا کرتے تھے کہ کم میں بھی گزارا لوگ کرنا جانتے تھے, اب وہ آہستہ آہستہ وہ لوگ بھی نہیں رہے جو کم میں گزارا کرنا جانتے تھے. تو اب تو ایک دیکھا دیکھی کا نفس نفسی کا ایک مٹیریلسٹک معاشرے کے اندر, ایک کیپٹلسٹ سوسائٹی کے اندر ایک ریس جو لگ گئی ہے اور دوسروں کو دیکھ کر اپنی ترجیحات بنانے کا جو ایک مزاج بن گیا ہے معاشرے میں کہ فلانے کے پاس اگر اس ماڈل کی گاڑی ہے تو میں نے بھی اسی کی لینی ہے چاہے مجھے لیز پر لینی پڑے, فلانے کا گھر یہ ہے تو میں نے بھی اتنا ہی کرنا ہے, میں نے اپارٹمنٹ میں نہیں رہنا. تو یہ جو رجحان ہے اس کو آپ کیسے ایڈریس کرتے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر وہ کیا ہمارے لیے گائیڈ لائنز ہو سکتی ہیں؟ نوجوان خاص طور پہ جن چیزوں کا سامنا کرتے ہیں اور پھر اس ریس میں لگ جاتے ہیں تو وہ کیسے ہم اس کو اوور کم کریں اور ایک خاص طور پہ بیڈ اکنامک سچویشن میں ہم کیسے اس کا مقابلہ کریں اور کیا رہنمائی ہے؟ میں نے شروع میں آپ سے جو بات کی تھی وہ یہ آپ کی آواز میرے خیال میں آپ کھولیے گا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو اور دین کے معاملے میں اپنے سے بہتر کو دیکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں صابر اور شاکر لکھا جاتا ہے. یہ بڑا ایک بہت ہی گولڈن پرنسپل ہے. گولڈن پرنسپل ہے کہ ظاہر ہے آپ جتنے بھی بدترین حالات میں آپ اکنامک فلائٹ کے, لیکن آپ جب اس دیکھیں گے تو آپ کو اپنے سے بھی گئے گزرے لوگ نظر آئیں گے کہ جو کوڑے سے رزق تلاش کر رہے ہیں, اچھا جو فٹ پاتھ پر سو رہے ہیں, جو اپنا جو ہے کہ دیہاتوں سے جاب لینے کے آئے ہیں اور داتا دربار کے باہر جو ہے آپ کو نظر آئیں گے صحیح رات بیچارے بیٹھے ہوں گے. تو اس میں یہ ہوگا کہ اس میں آپ کے اندر خاص قسم کی ایک جو ہے نا کہ ایک شکر گزاری پیدا ہوگی کہ نہیں میں ان سے تو پھر بھی بہتر ہوں, ورنہ ادروائز پھر وہ ایکسپلائٹیشن ہوگی کہ آپ کہیں گے کہ میرے پاس اگر جائز طریقے سے ایک چیز نہیں آئی تو میں پھر ناجائز طریقے سے لوں گا. میں اگر کسی ٹل کے اوپر بیٹھا ہوں تو میں نے اس کے اندر بھی جو ہے کہ کوئی ہاتھ مارنا ہے اور میں اپنی مرضی کی کچھ جو ہے کہ اضافی کروں گا. میں تو یہ وہ چیز ہے کہ جو بہرحال میں نے اس لیے شروع میں رکھا کہ بھائی چونکہ ہمارا پورا ایک ایکو سسٹم ٹوٹ گیا جو ہماری تربیت کا تھا نا, کہ جس میں مسجد ہے, جس کے اندر گھر ہے, جس کے اندر ایلڈرز ہیں, اور ایون جس کے اندر جو ہے کہ ہمارا جہاد تصوی تھا, میڈیا بھی ایک زمانے میں جو ہے کہ وہ بہرحال ایک ذہن سازی کرتا تھا. تو بہرحال ہمیں اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. میں کہتا ہوں سب کے باوجود کہ ہم حکومتوں کو اکاؤنٹیبل کریں کہ ان کی بنیادی ذمہ داری ہے وہ اسی بنیاد کو اقتدار پر آتی ہے کہ وہ اپنے جو ہے کہ لوگوں کی جو ہے کہ وہ ویل بینگ اور ان کی جو ہے کہ اس کے لیے کام کریں گی. ہم جو ہے کہ بالکل جو ہمارے معاشرے میں جو اعلیٰ طبقات ہیں کہ جن کے پاس جو جاب جنریشن کا کام کرتے ہیں ان سے ہم جو ہے کہ وہ کریں کہ وہ لوگوں کو اچھے ویجز دیں, یہ ساری چیزیں یہ بھی بات ہونی چاہیے جس کی اکنامک جو ہے کہ پورے گراؤنڈز موجود ہیں. لیکن میں نے کہا کہ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ دیکھیے ابھی بھی آپ دیکھیے کہ دیہاتوں کے اندر بہرحال ایک کلچر موجود ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک یعنی سروائیو کرنے کا, سادگی کا, کہ جس کے نتیجے کے اندر جو ہے اور یہ پرابلم کیا ہوا ہے کہ یعنی شہروں میں جس طرح ابھی عمر کہہ رہے تھے کہ کیا ہے کہ جب آپ شہر میں آ جاتے ہیں تو آپ کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور جو ہے کہ پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو سنگل فیملی جو دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے تو جس سے اور مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم اس کی بات بھی سیاست کریں. ایک طرف وہ ہے کہ جس کے نتیجے میں یعنی اگر اسلام کہتا ہے کہ آپ اپنا جو ہے کہ طرز زندگی یا اسٹینڈرڈ آف لائف ایک ہاتھ خاص حد سے اوپر نہ لے کے جائیں, کل لف جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ جو ہے نا ایک بڑا جس کو علامہ اقبال بھی اپنے کلام میں کہتے ہیں کہ بھائی وہ کیا ہے کہ بھائی اب آپ کو اگر آپ اچھا کھا رہے ہیں پیٹ بھر کے, اچھا پہن رہے ہیں, آپ کے پاس لباس اچھا ہے, آپ کے پاس سر چھپانے کی جگہ موجود ہے, تو پھر اب آپ کوشش کریں گے جو باقیوں کو دیجیے. یہ وہ کلچر ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر یہ وہ ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ اس کی بات بھی کرتے رہنی چاہیے کہ جہاں جہاں ہم ہیں اپنی نوجوان نسل کو ملتا ہے, اس لیے کہ وہ فیوچر کے پیرنٹس وہی ہیں. یعنی ہم انہیں کہیں گے کہ وہ, اور اس لیے میں نے بہت سارے خاندان ایسے میں جانتا ہوں کہ جو زیادہ اچھا افورڈ کر سکتے ہیں لائف کو, لیکن وہ اس کو اس سے آگے بڑھنے نہیں دے رہے, اس لیے انہیں پتا ہے کہ بھائی اس سے آگے پھر بچوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچے اس لائف کی کوالٹی کو جو ہے کہ مینٹین نہ کر سکے. تو یہ ایک بات بھی پیش نظر آنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تو عمر آپ یہاں پر اس کو کس طرح سے آگے بڑھائیں گے کہ یہ جیسے وقاص صاحب نے بات کی لائف سٹائل کے حوالے سے کہ یہ لائف سٹائل کتنا میٹر کرتا ہے اور یہ کس انداز میں آپ کو کوپ کر سکتا ہے
ایک ہارش اکنامک کرائسس کو مینیج کرنے میں، کیونکہ حکومت چاہے جیسی بھی ہے وہ اپنے اینڈ پر جو بھی کام کرے گی، لیکن وہ آپ کی تنخواہ اس طرح نہیں بڑھا سکتی. آپ کو اپنے گھر کا بجٹ خود چلانا ہے، آپ کو اپنے معاملات خود دیکھنے ہیں. تو بحیثیت فرد جو لائف سٹائل آپ دیکھتے ہیں، یا بحیثیت فیملی جو لائف سٹائل آپ دیکھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوان اس کے اندر کیا مائنڈ سیٹ لے کر چلیں کہ جس سے یہ جو سچویشن ہے یہ ان کو کم افیکٹ کرے؟ اچھا، اس میں کچھ 2-3 چیزیں میں پہلے بات کی، اگر ہم اس پہ تھوڑا ری ایٹریٹ کریں اس کو تو آئی تھنک اس چیز کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. ہم نے اس پہ زیادہ بات نہیں کی. پہلی بات جو شاید وقاص صاحب نے کی تھی کیا کہ ہم جو اسٹوڈنٹ لائف کے اندر ہم لوگوں کو عادت نہیں ڈالی ہوئی ہم نے جاب کرنے کی، کہ آپ پارٹ ٹائم کو بندہ جاب کرنا پسند نہیں کرتا، تو ایک انتہائی غلط عادت پاکستان میں ڈلی ہوئی ہے. ہمارے یہاں ضرورت اس بات کی اگر آپ نے لائف اسٹینڈرڈ برقرار رکھنا ہے تو آپ کو کے والدین کو رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو ابھی سے عادت ڈالیں کہ لائک ہم سمجھتے ہیں بچہ ہے، ابھی بچہ بڑا ہوگا تو کمائے گا. کیوں بھائی؟ لائک 6ٹی 7ویں 8ویں 5ویں سے کیوں نہیں کما سکتا وہ؟ ابھی میرا کل پچھلے ہفتے کی بات ہے، میرا کزن ایک آیا ہوا تو کوئی 9ویں کلاس میں پڑھتا ہے، تو فخر سے بتا رہا ہے کہ جو کچھ میں نے پہنا ہوا نا میں نے اپنے کمائے ہوئے پیسوں میں. تو اگر ایک 9ویں کلاس کا بچہ اگر فخر سے کہہ سکتا نا، یہ اس کا مطلب یہ فخر ہمیں دینے کی ضرورت ہے لوگوں کو. جب ہم فخر دیں گے نا لوگوں کو تو لوگ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بہتر لائف اسٹائل اپنانے کی طرف جائیں گے. لیکن چونکہ ہم سمجھتے ہیں یار والدین کی رسپانسبلٹی ہے صرف کہ والدین نے ہی کما کے کھلانا ہے اور والدین نے ہی سب کچھ دینا ہے، تو لوگ پھر اس کو لائک فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. ہاں نہیں، وہ اور یونیورسٹی لوگ سے پھر گریجویٹ ازیوم ہونے کرتے ہیں تک اور وہ کام ہی نہیں کرتے. ایگزیکٹلی. اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ لائک جاب کرنا، مثلا اب جاب کی بات ہے، لائک اس دن میں لنکڈ ان پہ دیکھ رہا تھا ایک سی او تھا کمپنی کا، تو اس نے لکھا ہوا کہ بھائی میرے بچے نے جاب سٹارٹ کر دی، بلکہ اس نے لکھا بزنس سٹارٹ کر دیا. میں نے کہا یار کیا بزنس سٹارٹ کیا؟ 5ویں کلاس کا بچہ ہے اس کا. تو وہ بتا رہا ایک سی او، تو مجھے ازمپشن تھی کہ وہ اچھا بزنس سٹارٹ کیا ہوگا. تو کہہ رہا ہے ہمارے محلے میں مسئلہ یہ تھا کہ کوئی بچوں گھر سے کوڑا اٹھا کے لے کے جانے والا تھا، اور تھوڑا جو ہے نا وہ کوڑے کا بڑا جو ہوتا ہے وہ تھوڑا دور پڑا ہوا ہے ہم سے، تقریباً کوئی 1 فرلانگ کے فاصلے پہ. تو اس نے کیا فیصلہ کیا، سب گلی میں بات کی ہے سب سے کہ بھائی میں آپ کا کوڑا نا اس جگہ پھینک آیا کروں گا، تو آپ مجھے اتنے پیسے دے دیا کریے گا. تو وہ ایگری ہو گئی. تو جناب اس میں کیا کہتے ہیں لائک میں بھی $100 یا لائک $200 جو اس کے مہینے کے آنے شروع ہو گئے. اور وہ اپنا صرف صبح ہوتا ہے 1 گھنٹے کے اندر وہ کوڑا پھینکا تھا، لائک 5ویں 6ٹھی کلاس کا بچہ. اور لائک سی او واز ویری ہیپی یار کہ اس نے بزنس اسٹارٹ کیا. ہمارے یہاں کوئی کوڑا اٹھانا شروع کرے تو ہم اس کو توڑ کے مارنا شروع کر دیں گے، یار ہمارا بچہ یہ کام کر رہا ہے. تو لائک یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کام کس نوعیت کا ہے. اور اگین وہ بات نا کسی کام میں جو ہے نا وہ بےزتی نہیں ہے. تو جی ہمیں بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم ان کو سمجھا پاتے ہیں تو بہت بہترین ہوتا ہے. اور اس میں وہ چیز میں ایڈ کروں گا جو عبداللہ نے بات کی تھی کہ ہمیں ایک اسکل کے ساتھ اگر کوئی ڈرائیور ہے تو اس میں ایک اور بتانے کی ضرورت ہے. ہمارے اکثر مسکنسپشن پڑھا جاتا ہے یار کہ وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جیک آف آل ٹریڈز ماسٹر آف نان، شاید آپ نے سنا ہوگا یار. کہتے ہیں یار ایک چیز میں پکا کام کرو، لیکن کسی نے کوٹ پورا نہیں سنایا. کوٹ پورا یہ ہے کہ جیک آف آل ٹریڈز ماسٹر آف نان بٹ آفن ٹائم بیٹر دین اے ماسٹر آف ون. یعنی اکثر اوقات ماسٹر ون سے بہتر ہوتا ہے، لیکن ہم نہیں بتاتے. ہم کہتے ہیں بھائی تم ایک کام کر لو، بھائی تو 1-2 چیز سیکھ لو یار کبھی. لائک اب دیکھیں بعض وقت کیا ہوا کہ کچھ جب کورونا آیا کچھ کام بند ہو گئے. تو اگر آپ کو کوئی اور اسکل بھی آتی ہے تو آپ کسی اور اسکل میں جو ہے وہ آگے بہتر کام کر سکتے ہیں، کچھ کما سکتے ہیں. آپ سے میں ادھر ایڈ کروں گا. بالکل آپ نے جو بات کی ہے بہت امپورٹنٹ. دیکھیں ان ایوری کرائسس دیر از این اپرچونٹی. ابھی اس وقت ہم اگر باہر سے چیزیں امپورٹ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ملک چلنا بند ہو جائے گا. نظام زندگی پھر بھی چلنا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں کہ میرے جو بہت کلوز ریلیٹیوز ہیں وہ پرنٹنگ پریس ہے جیسے ان کا. اب وہ انک جو ہے وہ باہر سے آتی تھی تو وہ اس پہ چھاپا خانے چلتے ہیں پورے پاکستان کے. لیکن اب جب انک باہر سے آنا بند ہو گئی ہے تو ان کو ڈیمانڈ ہے کہ کوئی ایسی کمپنی یا کوئی ایسے لوگ ہوں جو مقامی طور پر انک تیار کریں. تو ظاہری بات ہے اب یہاں پر ایک اپرچونٹی پیدا ہو رہی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو مقامی طور پر ایسی مہارت رکھتے ہیں، ایسا نالج رکھتے ہیں کہ وہ انک جو ہے اس کو تیار کرنا شروع کریں. ہو سکتا ہے وہ اتنی ہائی کوالٹی نہ ہو شروع میں، لیکن بہرحال ایک ڈیمانڈ اس کی مارکیٹ میں موجود ہے کیونکہ انک موجود ہی نہیں ہے بالکل. لیکن اگر کوئی فرد اس کو بناتا ہے، کوئی بیچتا ہے یا کوئی اس طرح کام کرتا ہے تو اس کے لیے بہرحال یہاں پہ بزنس کا موقع موجود ہے. اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے بھی بات کی، عمر صاحب نے بھی بات کی، ہمیں یہاں پہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو ہمارے قرابت دار ہیں، جو رشتہ دار ہیں، جو ہمسائے ہیں، ان کے حقوق کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ بعض اوقات آپ جب انہی اخلاقی بنیادوں کو سامنے رکھ کر کے کام کر رہے ہوتے ہیں اور اکنامک کرائسس کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں تو شاید آپ کا جو وقتی طور پہ کسی کو دیا گیا ایک لون ہے، قرض حسنہ ہے، یا کسی کو دی گئی کوئی جاب ہے
جو آپ نے گنجائش نکال کے اس کے لیے پیدا کی, یا کسی کو بتائی گئی کوئی اپرچونٹی ہے, تو میرے خیال میں وہ اس کے لیے بہت ایک ہیلپ فل چیز ہو سکتی ہے. یعنی ہم اس برے حالات کے اندر جو کہ آ سکتے ہیں, ان لوگوں کا بھی خیال کریں کہ جو ہمارے سرکل کے اندر موجود ہیں, ان کی خبر گیری کرتے رہیں اور ان کے حالات سے واقفیت رکھیں, تاکہ اگر کہیں پر ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں تو شاید ان کے لیے یہ بہت بہتر ہو. جیسے کہ مثال دی گئی شروع میں اخلاقی بنیادیں ہیں, تو مدینہ کے اندر جب ہجرت ہوئی تھی تو مسلمانوں نے وہاں پر اپنے کاروبار شیئر کیے, اپنی معیشت شیئر کی اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کے ساتھ. کسی نے ان کو قرض دیا, کسی نے ان کو گندم دی, کسی نے ان کو مارکیٹ میں بیٹھنے کی جگہ دی, تو لیٹر آن دے آل فلورش ٹوگیدر. وہ جو ہمیں تعلیمات ہے, میں سمجھتا ہوں اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو وہ گنجائش نکلے گی. اور ظاہری بات ہے کہ ہر اندھیری رات کے بعد, مشکل معاملات کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے. تو ہمارا معاشرہ ان معاشروں کی طرح نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم دکانیں توڑنا شروع کر دیں گے, لوگوں کے کپڑے پھاڑنا شروع کر دیں گے, چیزیں چھینا. جب جیسے یورپ کے اندر جیسے ریسیشن آیا, ہم نے دیکھا ہے وہاں پر لوگوں نے یہ چیزیں کی ہیں, تو ہم یہ ایسا نہیں کرنا چاہتے, اور ظاہری بات ہے ہم ان سے بہتر ریئیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اور میرے خیال میں اس کے اندر کافی چیزوں پہ بات ہو چکی ہے. میں اس کو سم اپ کرتا ہوں کہ اپنے لائف سٹائل کو, اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. کفایت شعری, صبر اور اسلامی تعلیمات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے, شکر گزاری کا جذبہ. اور اگر ہم ان ٹپس اور ٹرکس کی بات کریں جو اکنامک ریسیشن کے اندر ہمیں ہیلپ فل ہو سکتی ہیں, تو سب سے امپورٹنٹ ہے نیو سکلز کی لرننگ اور پھر اس کی ویلیو ایڈیشن اس کے اندر. تو امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ نگہبان.